میں ابھی کوالٹی آف گروتھ پہ جب آؤں گا, پہلے یہ پور کے حوالے سے پوچھ لیں, غربت جب کوالٹی آف گروتھ پہ آؤں گا نا, کیا نون لیگ نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا یا نہیں نکالا؟ سر میں نے نہیں دیکھا یہ. آپ نے 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے دکھیلا؟ نہیں, ہم تو ہماری تو فوکس ہی, میں تو کہہ رہا ہوں یہ پارلیمنٹ میں جا کے تقریر کرتے ہیں نمبرز لے کے جا کے کہ 2 کروڑ کی جو فکر میں کہہ رہا ہوں. سن تو لینا, یہ 4% جو گروتھ ابھی آ رہی ہے تیسرے سال میں, سن لینا, وہ تو آپ نے کریکشن کرنی تھی. ایک تو پہلے میں ابھی گروتھ پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے یہ فرمایا زبیر صاحب, پہلے 2 کروڑ لوگوں کو مارنا تھا جان سے, پھر اس کے بعد کریکشن کرنی تھی. یہ کون سی معیشت کو رن کرنے کا طریقہ ہے؟ زبیر صاحب, آمدنی اور اخراجات میں حکومت میں جو فرق ہوتا ہے وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. وہ ڈیفیسٹ کون سے 2 نمبرز کا ہوتا ہے؟ ایک پرائمری ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کا ڈیٹ سروس کا ہوتا ہے. ابھی تک جو حکومت بھائی میں تو قرضوں کا بنیادی وجہ بتا رہا تھا آپ کو. میری عرض تو سن لینا, میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ٹوٹل ڈیفیسٹ 2.4. آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کریں نا, جو انکم ہے جو ڈیفیسٹ. سر یہ پرائمری کسی کو میرے دیکھنے والے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چیز ختم کر یہ لوں. بتائیں, یہ غربت کا جو نمبر ہے, یہ میں نے آپ کو تازہ ترین آج کا سروے پڑھ کے بتایا ہے, پاکستان سوشل اینڈ لیونگ سٹینڈرڈ سروے. اسکرین پہ ڈالیے جی, اس کی ذرا ڈائیگرام اس کی اسکرین پہ ڈالیں, پھر یہ سر سے. وہ کہتا ہے کہ 26% گھرانوں کی صورتحال خراب ہوئی ہے, 12% کی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے. 38% لوگ پاکستانی کہہ رہے ہیں ہماری صورتحال خراب ہو گئی ہے, اکنامک سچویشن. دیکھیے یہ اسکرین پہ آپ کا سروے. سر میں عرض کر رہا ہوں نا, اب ہماری جو اس سال کی گروتھ آئی ہے 4%. پہلے اس کا جواب دے دیں پھر اس گروتھ پہ. سر انشاءاللہ یہی گروتھ کہاں آ رہی ہے؟ یہ گروتھ آ رہی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, یہ گروتھ کہاں آ رہی ہے؟ یہ کنسٹرکشن میں. 38% کیوں خراب ہوئی سر؟ 8.5% کنسٹرکشن میں ہے اور ایگریکلچر میں ہے. یہ دونوں سیکٹر لیبر انٹینسو ہیں, جہاں سب سے زیادہ غربت کو ایڈریس کرنے کا ہے. اور آپ نے 15 ملین ہاؤس ہولڈ کو احساس پروگرام سے بھی وہ پیسے دیے. اس کے علاوہ بھی دیے تھے. 38% کی صورتحال کیوں خراب ہوئی؟ یہ میں اس فگر کو میں نے نہیں دیکھا, کیونکہ میرے نزدیک اس وقت پاکستان آپ اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے جب یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا. سن لینا, پی ایس ایل ایم یہ 99-2000 کا ہے. سن لیں, پلاننگ کمیشن میں جب میں تھا, میں نے ہمیشہ سچ ہی بولا. یہ آپ ہی کے دور کا سروے ہوگا نا. 18-19 کا جو ہم نے, واحد حکومت ہے جس نے سچے نمبرز بتائے. ہم نے جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ تھا اس کو ہم نے ڈاؤن ورڈ ریوائز کیا. یہ کسی حکومت نے آج تک نہیں کیا کہ جی ڈی پی پروویژنل نمبر کو ہم فائنل سے 1.9 2.1 سے ہم 1.9 ہم لوگ نیچے لے کے آئے. تو ہم نے کبھی نمبر فجنگ نہیں کی 2.1 سے نہیں 3.3 پچھلے ادوار میں. میری عرض سن لیں, جب میں نے آپ فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو آمدنی اخراجات میں تو ہم نے سرپلس کر دیا. اگر آپ قرضوں کا سود, ان لوگوں کی جب اقتصادی صورتحال خراب ہوئی ہے اس کے بھی تو اسباب ہوں گے. وہ کیا صورتحال سر؟ کیوں خراب ہوئی؟ اقتصادی صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب آپ اکانومی کو سسٹین ہی نہیں کر سک رہے, آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے کہ آپ, انہوں نے کس طرح اکانومی کو ریونیوز اپنے ہارڈ لینڈنگ آپ کی پور پالیسیز کی دخل نہیں ہے اس میں. ہارڈ لینڈنگ دیکھیں, اس میں بہت سارے عوامل ہیں. آپ کی پالیسیز کا کتنا رول ہے اس میں؟ میرے نزدیک اس کو ہماری پوری کوشش تھی, اسد عمر کی پوری کوشش تھی کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کو اتنا فرنٹ لوڈ نہ کریں. اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کی کئی وجوہات ہیں, اس کی وجوہات اسٹریٹجک بھی ہیں, اس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہوئے. اور ہمیں بہت تھوڑا ہم لمبا ہو گیا ہمارا آئی ایم ایف کی نیگوسیشن. نو, اٹ وازنٹ اے بیڈ. ان کی طرف سے ایک آنےسٹ, ایک اچھے پاکستانی کی اپروچ یہی ہوگی, لیکن اس میں کئی دفعہ کامیابی ہوتی ہے, کئی دفعہ نہیں ہوتی. اور جب ہمارے پاس بالکل ہی فورن ریزروز نیچے چلے گئے, یہ 7 بلین کا ٹوٹل ریزرو چھوڑ کے گئے تھے اسٹیٹ بینک کا, جو آج 15.6 بلین پہ ہے. میں تو حیران ہوں کہ نون لیگ کس منہ سے یہ باتیں کر رہی ہے. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ نمبر ہے, سن لیں میری بات نا, مجھے اس کا جواب دے دیں کہ وہ اسحاق ڈار نے 3 سال میں $7 ارب انٹر بینک مارکیٹ میں بیچے, روپے کو ڈالر کے مقابلے میں مستحکم رکھنے کے لیے. آپ کی حکومت نے پہلے 8 ماہ میں $4.5 ارب انٹر بینک میں بیچے, اور وہ بھی وہ پیسے جو سعودی عرب, قطر اور یو ای سے ادھار مانگ کے آرمی چیف اور پرائم منسٹر لائے تھے. سو وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی ٹو گورنمنٹس اپروچ جو ہمیں بار بار آپ بتا رہے ہیں؟ اب یہ 4.5 کا فگر کوٹ کریں, میں آن ایئر بول رہا ہوں, آپ میں اس کو چیک کروں گا, میرے پاس must do that sir, must do that. میرے پاس یہ فگر $4.5 ارب پہلے سال کے اندر, 18-19 کے اندر. یہ اگست میں آپ کی حکومت آئی, 30 جون تک. میرے پاس سر یہ فگر نہیں ہے, سر چیک کریے گا, میں ذمہ داری سے آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس کو ضرور چیک کریے گا.